بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حضرت مولانا قاری حلیم ملتانی کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو دوستو اس بیان کو پورا لازمی دیکھیے گا۔ تو چلتے ہیں بیان آ رہی ہے کہ دیر لگانے کی وجہ میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا کہ تو تلاش کرتا پھر میرے سوا کسی اور کی حکومت بھی ہے کہ نہیں۔ میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تو لوگوں کے ملک چیک کرتا پھر کے وہاں کیسے لوگ ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ یہ بات بتا کر کے ہد ہد ترکھان پکھی پرندہ پشیمان ہو کر کہتا مجھے دکھ لگا اس ملک میں جا کر۔ کیوں؟ کھانے کو نہیں ملا؟ نہیں۔ پینے کو نہیں ملا؟ یہ بات ہے۔ کہتا نہیں۔ پھر تجھے دکھ کیوں لگا؟ تو پرندہ ہے، تجھے کیا تکلیف پہنچی؟ حیران کل بات کیا دیکھی، عجیب بات کیا دیکھی؟ کہتا سلیمان علیہ السلام میرا تو جگر پھٹ گیا۔ وجدتها قومها يسجدون للشمس، میں نے اس عورت کو بھی اور اس کی قوم کو بھی سجدہ کرتے دیکھا سورج کو، میرا جگر پھٹ گیا۔ سورج کے پجاری ہیں، سورج کو خدا مانتے ہیں، سورج کی پوجا ہوتی دیکھی ہے، سورج کو سجدہ کرتے دیکھے ہیں۔ پکھی کہتا مجھے برا لگا اور میرا جگر پھٹ گیا، مجھے تکلیف ہوئی، اسی لیے تو مجھے دیر لگ گئی سلیمان علیہ السلام کہ بندے ہو کر خدا کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکائے بیٹھے۔ اور مسلمانوں پرندے کو برا لگ گیا، مگر تو کہتا نہیں، یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ترکھان پکھی اچھا، پرندہ اچھا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم۔ ہائے قربان جاؤں ہد پکھی پرندے، تیری عقل پہ قربان جاؤں، تیری سمجھ پہ قربان جاؤں، تیرے فہم و ادراک پہ قربان جاؤں۔ تو ہے تو پرندہ، کہنے لگا پوجا بھی غیر کی کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے دماغ میں بٹھا رکھا ہے کہ یہ راستہ سب سے اچھا ہے۔ جتنے لوگ بھی چوری کرتے ہیں، کبھی کسی چور نے اپنی چوری کو چاہے 50 برس چوری کرتے کرتے ہو گیا، اس نے چوری کو عبادت کبھی نہیں سمجھا۔ شراب پیتے عمر گزر جائے، کبھی شراب کو عبادت نہیں کہنے کا۔ بدکاری کرتے کرتے عمر گزر جائے، کبھی اس کو اجر و ثواب نہیں کہنے کا۔ شرک ایسی لعنت ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس کو عبادت سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ ہد کہتا میں دیکھ کر آیا ہوں، معلومات کر کے آیا ہوں، میں پورا پتہ لگا کے آیا ہوں، سورج کی پوجا ہو رہی ہے۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے کہ یہ راستہ بڑا اچھا ہے۔ فصدهم عن السبیل، سیدھے راستے سے ان کو روک رکھا ہے۔ جو بات ترکھان پکھی کو بری لگی، ہد کو بری لگی، کیڑی مکوڑوں کو بری لگی، وہ آج ہمیں اچھی لگتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے، اب یہ تو ناممکن تھا نا شرک کی بات سن کر پیغمبر چین سے بیٹھ جائے، یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا ہو میاں، جیسے کوئی کرتا ہے کرنے تو ہمیں کیا لینا۔ ہمارے یہاں ملتانی زبان میں کہہ دیتے ہیں نا راضی پہ بڑھنے سے بیسی سانس کو کیا، یہ بات نہیں۔ بیماری بڑھتی، اگر ٹی وی کی بیماری کے برتن استعمال کرنے سے
خاص اختلاط کی وجہ سے مرض پھیل سکتا ہے تو شرک کرنے سے شرک کی بیماری نہیں پھیلتی؟ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. پرندہ کہتا ہے سیدھے راستے سے روک رکھا شیطان نے ان کو. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا خوب چیک کر کے آیا تو؟ جی ہاں اسی لیے تو دیر ہوئی حضرت، مجھے بڑی تکلیف ہوئی. پروردگار عالم کے سوا کسی اور کی پوجا، کسی اور کو سجدہ، کسی اور کے سامنے پیشانی جھکانا. كنت من الكاذبين. ہم ابھی پتہ لگا لیتے ہیں تیرے. اس زمانے میں ڈاکیے نہیں تھے، ٹھیلے بند نہیں ہوا کرتے تھے. آج کی ڈاک تو گم ہو سکتی ہے، سلیمان علیہ السلام کا ڈاکیا بڑا پکا ہے. وہ کیسے گم کر دے گا؟ خط لکھا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، اللہ تعالی علیہ وعدونی مسلمین. یہ خط ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے. شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہو کر تخت شہنشاہی پہ متمکن ہو کر پرندوں کا بادشاہ، جنوں کا بادشاہ، ساری خلقت کا بادشاہ، زمین کے اندر رہنے والی ساری مخلوق کا بادشاہ سلیمان علیہ السلام کہتا ہے بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. اور سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط تجھے پہنچ رہا ہے، یا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جا یا فرما برداری قبول کر. پیغمبر کیسے خاموش ہو سکتے تھے؟ خدا کی قسم اگر آج کوئی پیغمبر زندہ ہوتا لڑائی کرتا ہم تمام لوگوں سے. میلے ٹھیلے لگا رکھے، مزار ولی کا ٹھیٹر، اولیاء کرام کے مزاروں پہ کنجریوں کے ناچ کیوں؟ اللہ والوں کے درباروں میں ڈھول جھپڑا طبلہ سرنگی کیوں؟ خود خط لے کر کے دوڑا ہے، اڑتا اڑتا جا کے روشن دان میں بیٹھا ہے. حضرت بلقیس جو بادشاہ تھی اس ملک سبا کی، اور یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے تو پہنچانا میرے ذمے لگایا ہے، پھینک کر بھاگ آتا. بیٹھا ہے انتظار میں. بلقیس اٹھتی ہے، جاگتی ہے، خط سینے میں پڑا ہوا ملتا ہے، اٹھا کر کھولتی ہے، پڑھتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے. دل میں یقین آ جاتا ہے میں اتنی طاقتور بادشاہ ملک سبا کی ملکہ میں. یوں لکھا علماء کرام نے بلقیس کی قوم اتنی طاقتور تھی، اتنی طاقتور قوم تھی بلقیس کی، ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتی تھی. یہ نہ سمجھنا کہ حضرت بلقیس کا جو حدود پتہ لگا کے آیا تو پلاسٹک کے کھلونوں پہ بادشاہ نہیں کر رہی تھی. اور یہ ترجمہ میں نے خود نہیں کرا، قرآن کریم پڑھ کر دیکھو. مفسرین نے لکھا ہے کہ ملک کے سبا سے بڑھ کر طاقتور قوم اس زمین کے تختے پہ آئی ہی نہیں. یعنی اندازہ لگا ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتے تھے، اور جس کے سر میں لگتا تھا انشاءاللہ اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا. سر بھی تو ایسے ہی ہوگا نا، جیسے ہاتھ ہوں گے ویسے ہی سر ہوں گے. آج ہمارے ہاتھ ہیں ویسے ہی، جیسے ہاتھ ہے ویسے ہی سر ہیں. ویسے ہی الحمدللہ ہم کو ڈال کا شریف مل رہا ہے.
سرکار ہوائی جہاز ریل چلائے ہی نہیں. ملک سبا بڑی طاقتور قوم تھی. قرآن کریم میں ان کا کئی جگہ ذکر آتا ہے. مستقل ایک سورت ہے قرآن کریم کی، سورت سبا کے نام سے. 22ویں پارے میں یہ سورت ہے.